الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين اما بعد۔ ہم نے آپ حضرات کو یہ بتایا تھا رؤوس ثمانیہ کے متعلق کہ ہم اس پر تفصیلی کلام کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، علم حدیث کی تعریف۔ علم حدیث کی ایک لغوی تعریف ہے۔ لغوی تعریف کیا ہے؟ الحدیث الکلام قلیلہ و کثیرہ، یعنی حدیث ہر قسم کے کلام کو کہا جاتا ہے۔ اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الحدیث لغت ضد القدیمی، کہ حدیث لغت کے اعتبار سے قدیم کی ضد ہے۔ حدیث کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحی معنی کے تعلق سے لکھتے ہیں اصطلاحا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا و فعلا و تقریرا او صفتا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظی والمنام۔ یہ حدیث کی اصطلاحی تعریف ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے حدیث کی وجہ تسمیہ، کہ حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَاصِلُهُ ضِدُّ الْقَدِيمِ، حدیث کے معنی حادث کے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ قدیم ہے، اسی لیے کلام اللہ قرآن مجید بھی قدیم ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بالمقابل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حادث ہے، آپ کا کلام بھی حادث ہے، اسی لیے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو بحث ہے وہ ہے علم حدیث کا موضوع، کہ علم حدیث کا موضوع کیا ہے۔ کہ اس سلسلے میں علماء کی متعدد اقوال ہیں۔ ایک رائے جو ہے یہ ہے کہ علم حدیث کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال ہے۔ اور دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا موضوع سند اور متن ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حدیث کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت رسول اللہ ہے۔ اور تحقیقی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم حدیث کا موضوع ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے کہ علم حدیث کی غرض و غایت کیا ہے، علم حدیث کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں پڑھایا جاتا ہے، اس کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے فوز فی الدین، کہ دین میں انسان کامیابی حاصل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اللہم ارحم خلفائی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو دراصل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کو اور اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اور اس سے شغف رکھنے والوں کو، اس سے محبت اور اس کو پھیلانے والوں کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اور تمام طالب حدیث کو اور طالب علم کو اس حدیث کے مصداق بننے کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اتنی بڑی دعا دی ہے، اپنا خلیفہ ہمیں قرار دیا ہے اور اپنا نائب ہمیں قرار دیا ہے، اپنا وارث ہمیں بنایا ہے، تو ہم اس کے نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جب انسان علم حدیث پڑھتا ہے، علم حدیث پڑھاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون، چین، طمانینت آتی ہے، چہرے پہ اللہ تعالیٰ رونق اور اس کے چہرے کو حساس بساس رکھتا ہے، بارونق رکھتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہے اور ہم اس نقص کو دور کرنے کی فکر کریں۔
اور جب ہم نقص کو دور کر کے اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے، جبکہ دنیاوی محنت کرنے والے ناکام نامراد نہیں ہوتے ہیں۔ ہم جب رسول اللہ کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم کیسے ناکام اور نامراد ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل میدان محشر میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ اور تو یاد رکھیے کہ آپ جب حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہر صفحے پر کئی مرتبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا آپ کو شرف حاصل ہوتا ہے، تو آپ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے اور رسول اللہ پر درود بھیجنے والے میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی علماء ہیں، طلباء ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت اور شغف رکھتے ہیں، ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور اس کے غرض و غایت یہی ہے کہ ہم حدیث کو سیکھتے کیوں ہیں، ہم حدیث پڑھتے کیوں ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے کیوں ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے اور آپ کی سنت ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اس پر چلنے والے بن جائیں۔ یہاں پر پانچویں چیز جو ہے وہ ہے اجناس علم۔ اجناس علم سے متعلق علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس کے بارے میں سب سے جامع اور معتبر ترین جو کتاب ہے مولانا محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشاف فی اصطلاح الفنون۔ یہ کتاب اس فن کے اندر بڑی ہی اہم کتاب ہے۔ اجناس العلوم کی بھی یہ اجناس علم ہے، علم کے تعلق کس جنس سے ہے، اس کے متعلق بھی علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہے کہ اس کی ایک ہے عالیہ، عین سے عالیہ، اور ایک ہے عالیہ۔ اسی کو پھر عالیہ کی دو قسمیں کی ہیں، یہ عالیہ غیر عالیہ، یعنی شرعیہ اور غیر شرعیہ۔ انشاءاللہ یہ جو علوم عالیہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کے تعلق سے علماء کے کتنے اقوال ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے۔